آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہمان ایک صحابی رسول کے گھر بھیجا، رات کو اس کو کھانا کھلایا گیا، بچوں کا کھانا کھلا دیا گیا، خدمت کی گئی، اس کی عزت احترام کیا گیا۔ صبح جب وہ صحابی رسول اس مہمان کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، وہ سامنے آ رہے تھے اور آپ ان کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے جیسے ہی اس صحابی کو دیکھا اور دیکھ کر آپ مسکرا پڑے، اور جب وہ قریب آپ کے پہنچے، آپ نے کہا کہ اے صحابی، ضاحک اللہ اللیلہ، رات تو نے اللہ کو ہنسا دیا ہے، رات اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل پر مسکرا پڑا ہے، رات اللہ تعالیٰ ہنس پڑا ہے۔ اللہ کی صفت ہے مسکرانا بھی، ہنسنا بھی اور راضی ہونا بھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام فرمایا کہ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ سب سے پہلا بندہ ملحد فی الحرم، بیت اللہ کے اندر الحاد پھیلانے والا، اللہ کے گھر کے اندر گناہ کرنے والا، بیت اللہ کے اندر گناہ کرنے والا، جہاں پر ساری کی ساری دنیا لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، بیت اللہ کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پہنچتے ہیں، اور یہ شخص بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر فتنہ کرتا ہے، فساد کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ میں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا غصہ ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر گناہ کی سزا زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے گھر کے اندر گناہ کی سزا زیادہ ہے، اگر وہی گناہ باہر کیا جائے اس کی سزا کم ہے۔ بیت اللہ کے اندر کیا ہوا گناہ اس کی سزا زیادہ ہے، وہی گناہ باہر کیا جائے اس کی سزا کم ہے۔ اور بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ گالی دیتا ہے یہ منافق ہے، گناہ گار ہے، لیکن لعن اللہ من سب والدیہ، جو بندہ والدین کو گالی دیتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کو گالی دینے سے سزا زیادہ ہے، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر گناہ کرنے کی سزا زیادہ ہے۔ ویسے گالی دینے کا گناہ کم ہے، لیکن جو شخص والدین کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ ملحد فی الحرم، حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر فتنہ کرنے والا، فساد کرنے والا، گناہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہے۔ اور دوسرا شخص ومبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، فرمایا کہ اسلام کے آنے کے باوجود، اسلام کے ہونے کے باوجود، شریعت اسلام کے ہونے کے باوجود، مسلمان کے ہونے کے باوجود، امام الانبیاء کی بعثت کے باوجود، اللہ کے نبی کو نبوت ملنے کے باوجود یہ بندہ جاہلیت کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہے، اللہ اس پر سخت ترین ناراض ہے۔ جو بندہ اسلام کی ثقافت ہونے کے باوجود کسی اور کی ثقافت کو ترجیح دیتا ہے، جو اسلام کے قوانین ہونے کے باوجود کسی اور کے قوانین کو ترجیح دیتا ہے، جو اسلام کے اصول ہونے کے باوجود کسی اور کے اصولوں کو ترجیح دیتا ہے، کسی اور کی باتوں کو پسند کرتا ہے، اس کا سٹائل کسی اور جیسا ہے، اس کا کھانا پینا کسی اور جیسا ہے، اس کے دن رات کسی اور جیسے ہیں، اسلامی ثقافت کے مطابق نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ اس پر ناراض ہے۔ اسلام کے آنے کے باوجود یہ اسلام کی باتیں اسے پسند نہیں ہیں، فرمایا کہ اللہ اس پر سخت ترین ناراض ہے، اللہ سخت ترین ناراض ہے اس پر۔ اسلام آ گیا، اسلام کے آنے کے بعد اب یہ بت، جو بت آبا کا تھا، اجداد کا تھا، بزرگوں کا تھا، وہ ختم ہے۔
جو شخص اس بات کو رواج دیتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بڑوں نے کیا تھا یہ کام، قالوا بل وجدنا علیہ آباءنا، میرے بڑے یہی کام کرتے تھے اور میں بھی کرتا ہوں، اللہ اس پر سخت ترین ناراض ہے، کیونکہ یہ روش بنی اسرائیل کی تھی، یہ روش مشرکین مکہ کی تھی، یہ بت ختم کرنا ہوگا، یہ جاہلیت کا رواج ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ جو شخص دلیل کے آنے کے باوجود، جو شخص قرآن و سنت کے آنے کے باوجود، جو شخص اسلام کے آنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں وہ طریقہ اپناؤں گا جو میرے آباء کا تھا، اجداد کا تھا، بڑوں کا تھا، بزرگوں کا تھا، دادا کا تھا، پردادا کا تھا، تو میں کہ اللہ اس پر بڑا ناراض ہے، اللہ سخت ترین اس بندے پر ناراض ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی نظروں سے دور کر دے گا۔ تیسرا بندہ میں کہ وہ شخص جو مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، جو ہر وقت اس بات پر تیار رہتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، میں اس کو زخمی کر دوں، میں اس کو ماروں، میں اس کو سزا دوں، میں اس پر ظلم کروں، اور میں کہ جو شخص ہر وقت اس بات پر تیار رہتا ہے، اللہ اس پر سخت ترین ناراض ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی بندے کو ناحق قتل کرے، مسلمان کو سزا دے، مسلمان پر ظلم کرے، مسلمان کے ساتھ جھگڑا کرے اور ہر وقت تیار رہے اس بات پر، فرمایا کہ اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سخت ترین ناراض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے جائے گا، جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے جائے گا، جا رہا ہوگا، جب جنت کے دروازوں کے سامنے پہنچے گا، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، اس کے جاتے ہی جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے جاتے ہی جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، وہ دوسرے جنت کے دروازے کی طرف بھاگے گا، قریب جائے گا، وہ بھی بند کر دیا جائے گا، وہ جنت کے تیسرے دروازے کی طرف بھاگے گا، قریب جائے گا، وہ بند کر دیا جائے گا۔ ایسا بد نصیب شخص، ایسا بدبخت شخص کہ جس کے جانے سے جنت کے دروازے بند ہو جائیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر ایک مسلمان کا ناحق اتنا خون بہایا ہوگا جتنا ایک مرغی کو ذبح کرتے وقت اس کا خون نکلتا ہے، اس نے ایک مسلمان کا، اسلام والے کا، کلمہ گو کا ناحق خون بہایا ہوگا، ناحق ظلم کیا ہوگا، آج اللہ اس کے لیے اپنی جنت کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو مسلمان پر ظلم کرتا ہے، مسلمان کو مارتا ہے، مسلمان کو تنگ کرتا ہے، اللہ نے ایسے بندے کے لیے جنت نہیں رکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، آخری بات ہے، کہا تھا اللہ کے نبی ہمارے علاقے، ہمارے محلے کے اندر دو خواتین ہیں، ایک خاتون نمازیں زیادہ پڑھتی ہے، سجدہ زیادہ دیتی ہے، عبادت زیادہ کرتی ہے، نوافل زیادہ ادا کرتی ہے، صدقہ و خیرات زیادہ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ آپ فرما دیں گے یہ جہنمی عورت ہے، یہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی ایک اور عورت بھی ہے، اس کی نمازیں بھی کم ہیں، اس کے صدقہ و خیرات بھی کم ہیں، اس کے نوافل بھی کم ہیں، عبادات وہ کم کرتی ہے، فرضی عبادات کرتی ہے، کم عبادات کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ ہے، اس کی زبان سے اس کے ادارے کے اندر رہنے والا محفوظ ہے، اس کی زبان سے اس کا طالب علم ساتھی جو ہے نا محفوظ ہے، اس کی زبان سے اس کی خدمت والا بھائی محفوظ ہے، آپس کے اندر رہ کر ایک دوسرے کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، کسی پر بہتان نہیں لگاتا، تو میں کہ لوگ اس کی زبان سے محفوظ ہیں، عبادت اس کی کم ہے۔ آپ نے کہا عبادت اس کی کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عورت جنتی عورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ عبادات کم ہوں لیکن اس کی حفاظت ہو، اگر عبادات زیادہ ہوں، نفل پہ نفل، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ ٹھا سجدہ، الحاج نہیں الحاج، الحاج ابو جہل سب سے بڑا الحاج تھا، الحاج بن گیا ہے، یہ حج بھی کیے ہیں اور عبادات بھی اس کی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی زبان سے اس کے مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، صبح بھی قرآن، شام کو بھی قرآن، دوپہر کو بھی قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کا طالب علم ساتھی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے،
اس کی کلاس والا ساتھی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ کو پھر ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں میں یہ کہا کرتا ہوں، اگر ہم نماز پڑھیں تو اس نماز کی حفاظت کریں، اگر ہم قرآن پڑھیں تو اس قرآن کی حفاظت کریں۔ عبادت کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، نماز کے 4 فرض پڑھ لینا اتنا مشکل نہیں ہے، سنتیں ادا کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے، اپنی جیب سے پیسے نکال کے کسی کو صدقہ دے دینا مشکل نہیں ہے، لیکن نمازوں کی، صدقات و خیرات کی حفاظت کرنا بڑی مشکل ہے۔ ان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔